نہ کر پاؤ گے. یہ منہ کھلا رہ جائے جو دھاتا دوسرے باندھیں گے اور کپڑے اتارے جائیں گے ان بدنوں سے. دوسرے اتارنے والے ہوں گے نیا کفن پہنے ہوا شہزادہ. اسی زمانے میں جو اپنی چال کے اندر سمجھتا تھا کہ دنیا کے سارے قانونوں کو میں مسل ڈالوں گا, ان کا عالم یہ ہو جائے گا کہ چار کاندھوں کے محتاج ہو کر زمین کے پیٹ میں اتر جائیں گے. لیکن یہ انتہا نہیں ہے. منفی کا دستور اس کے بعد مالک فرماتا ہے سور میں پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. ساری کائنات کے ماضی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. اور وہاں ایک ہی سوال ہے کہ تم کو ہم نے پیدا کیا, تمہاری ماں کی چھاتیوں میں خود ہم نے پیدا کیا تھا, ہوائیں ہم نے جلائی, بادلوں سے ہم نے برسایا, زمین سے اللہ ہم نے اگایا, اور تم کو اب تک دی کتاب اتاری, پیغمبروں کا اسوہ تمہارے سامنے لائے. ایک بات کہی کہ ہمارے بندے بن جانا, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ہمارے بندوں کو اپنا مالک نہ بنانا. اور یہ امت 1400 برس پہلے اسی توحید سے ابھری تھی, دنیا اور آخرت کی مرحبت لائی نہیں کی تھی. آج اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتی ہے یا اللہ یا رسول, برابر کا معاملہ. مسجدوں کے اندر اس کو مالک کے قرآن میں فرمایا کہ مشرکوں, عرب کے مشرکوں, ہر جگہ تو تم لات اور منات اور ابراہیم کو آواز دیتے ہو. ارے یہ خانہ کعبہ کا تو خیال کرو, یہاں تو اللہ کے علاوہ کسی کو آواز نہ دو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ جو مسجدیں ہیں اللہ, یہ تو اللہ کے لیے چھوڑو, یہاں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. آج یہ امت مسلمہ ہے, یہ قرآن پڑھنے والی ساری مسجدوں میں یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے. اللہ کے لیے گالی ہے. میری قوم, گالی دینے کے بعد ماں اور بہنوں کی آبرو کی خیر مناؤ. ہندوؤں کے بستروں پر, عیسائیوں کے بستروں پر, یہودیوں اور سکھوں کے بستروں پر اولادیں جلوا رہی ہے. جو بھی آئے ہوئے ہندوستان والوں, ابھی 35-37 سال کی بات ہے, تمہاری آنکھوں کے سامنے کتنے لاشیں ہیں, توتے ہیں, کتنا خون ہے جو زمین میں چوسنے کے بعد گلزن بھی نہیں بنی ہے. اور اس کے بعد یہ بے شرم امت ہو جاتی ہے بچے کی کہ یہ جشن مناتی ہے کہ یہ 14 اگست کو ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو برباد کی گئی تھی. آج یہ بے غیرتی ہو گئی ہے. ہر چیز ہوتی ہے لیکن ایمان کی بات نہیں اٹھے گی. وہی بات, اس لیے آؤ کہ توبہ کریں, قبل اس کے ہاتھ جھلک جائیں, آنکھیں پکڑا کر چڑھیں اور پیر پھر یہ بات نہ اٹھا پائے. اس سے پہلے آپ توبہ کریں کہ مالک ہر بات سے توبہ, اور شرک سے سب سے پہلے توبہ. اس کے بعد جہاں اللہ توفیق دے اللہ کے سامنے جھک جاؤ. اللہ کے نبی سب جو کرتے تھے, راتوں کو وہ روتے تھے, سال ہی تر ہو جاتی تھی, ماتھا ٹیک دیتے تھے زمین کے اوپر, اللہ کو پکارتے تھے. جب کہیں اللہ کی یہ جو لعنت برس رہی ہے, جو اوپر سے آگ برس رہی ہے, انگارے نازل ہو رہے ہیں, جب یہ تھمیں گے اور آہستہ آہستہ پروردگار کی رحمت برسے گی, شبنم برسے گی, رحمت کی شبنم. اور مالک یہی فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ دنیا والے, بستیوں والے اللہ پر ایمان لے آتے, اس کا تقویٰ اختیار کرتے, تو زمین اور آسمان کے خزانے ہم ڈیل دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا, لیکن ان ظالموں نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ, اور دوغلے ثابت ہوئے. اللہ کے ساتھ کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, کبھی حال یہ ہے کہ 11 والے کو یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں, کبھی ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو بڑے نام رکھتے ہیں علی بخشے, کبھی اللہ ان کو کوئی برکت دے, روزگار میں تو یہ 11ویں اور 12ویں کرتے ہیں. اللہ کو ہر حال ہر جگہ گالی دی جا رہی ہے, پھر اللہ نے ہمیں کیسے برسائے گا. ایک ہی چیز ہے, یہ قبر و راستانوں میں یہ جو بت ہیں, یہ کھڑے بت ہیں. ہندو یہ کھڑے بت ہندوؤں کے ہوتے, یہ بڑے بت ہیں. بات وہی ہے, ہندوؤں کا گلے سے اگر کھڑا ہے تو یہ جو ہمارا مسلمانوں کا ہے یہ پاؤں ہے. ہندوؤں اور مسلمانوں میں آج کوئی فرق نہیں. یہی جواہر لال کے بعد موتی لال نہرو نے جب اس نے اجمیر کا عرس دیکھا ہے اور دیکھا ایسا ہی سب کچھ وہی کرتے ہیں, اس نے اعلان کیا تھا. اس سے پہلے میرا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے, لیکن جو میں نے دیکھا ہے اجمیر میں تو میں کہتا ہوں نہیں, میرا خیال غلط تھا. ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں, صرف نام کا فرق ہے. اور آج وہ اور زیادہ تیز ہو گیا. پاکستان کی آزادی کے بعد آزادی مل گئی ہے. یہ شرک اور اللہ کی جو نافرمانی میں اور آگے بڑھ جاؤ. اللہ ڈرو, اپنوں کو, اپنے بال بچوں کو, قوم کو, دنیا والوں کو اللہ
کی غضب سے دنیا میں اور آخرت کی وہ آگ جو چمٹ جائے گی تو نہ چھوڑے گی. اللہ مجھے بھی بچائے پروردگار اس بد انجامی سے اور سارے سننے والوں کو محفوظ کر دے. یہ دعوت اللہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. عام طور پر جب دعوت اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بازاروں میں کھڑے ہو کے، گلیوں میں، چوکوں میں، بسوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، مجمع کے اندر، میلوں کے اندر جب اس طرح اس انداز سے موٹی دعوت دی جاتی ہے، شرک سے نکالنے کی دعوت دی جاتی ہے اور قوم کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہارا اصل مسئلہ شرک ہے، توحید کو آج شرک میں بدلی کر دیا گیا، جب تک تم اس شرک سے توبہ نہیں کرو گے تمہارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اس دنیا کے اندر، کسی ملک کے اندر. اصل میں تمام انبیاء نے اسی طرح قوم کے اندر دعوت دی ہے، دعوت اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. قوم کے لوگوں تمہارا ایک الہ ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تو دیکھیے اب چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے یہی دعوت دیتے تھے مکہ کے اندر. 13 سال مکہ کے اندر اور پھر 10 سال مدینے میں، تو آدھی دنیا کا نقشہ بدلی ہو گیا. اور 25 سال مزید گزرے تو صحابہ اکرام کے ذریعے، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب کے ذریعے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلے کو اور آگے بڑھایا اور پوری دنیا کا گویا نقشہ تبدیل ہو گیا. اللہ کے بندو، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو 1986 میں فوت ہو گئے. جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ تو کر گیا یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ. اب ہمیں یہی کام کرنا ہے. ہم ان کے ساتھی ہیں، پوری طرح ان کی دعوت ہمارے دل کو لگی ہے. کچھ کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، 8-9 کتابیں ہیں، زیادہ موٹی نہیں ہیں. ایمان خالص، قسط اول اور قسط دوم یہ ذرا موٹی ہیں، لیکن باقی عام کتابچے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے صرف ان چیزوں کو چھیڑا ہے جو امت کے اندر یعنی جن کا واضح انکار کیا جاتا ہے، ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے اوپر جو یعنی مسلک پرستوں نے، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں اور سلفیوں نے اور خاص کر صوفیوں نے جو اپنے دماغ کے مشرکانہ مزاج کے مطابق اوپر پردے ڈال دیے تھے یا گرد ڈال دی تھی، اس کو جاڑا ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے. دین آج سے 1500 سال پہلے بالکل مکمل ہو چکا ہے، ایک شوشے کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر صاحب کے وفات کے بعد اجتماعیت قائم ہو گئی تھی اور دین کا کام اسی طرح آگے بڑھ رہا تھا، الحمدللہ کافی بڑا. لیکن آہستہ آہستہ شیطان بھی ساتھ لگا ہوا تھا. امیر جماعت کے اوپر شیطان کا ایسا وار ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے دماغ کے اندر پھر وہ جو آبائی دین کی طرف، مسلکی دین کی طرف پھر پلٹے ہیں. پہلے طاغوت کے معاملے میں ان کے دماغ کے اندر کچھ نرمی آئی، پھر آہستہ آہستہ شرک آ گیا اور 2017 کے اندر آ کے مکمل طور پر انہوں نے سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا اور کہنے لگے کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرا تھا، گھٹنے ٹیک کے، ماتھا ٹیک کے. تو بتاؤ اس سے زیادہ اور کیا بتاؤ تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ انبیاء کیا ایک دوسرے کو سجدے کرنے آتے تھے؟ اتنی سادہ سی بات نہیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہے. وہاں جو سورہ یوسف کے اندر وہ ذکر ہے وہ بہت ہی آسن القصص ہے اور پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گرا تھا. باقی جو لی ساجدین آیا شروع میں کہ سورج چاند ستاروں کو میں نے دیکھا وہ میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ ادب و احترام کا ایک انداز ہے بات بیان کرنے کا کہ یہ پورے خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت دے گا. یہ نہیں کہ سورج چاند ستارے اصلی نیچے آ کے سجدے میں پڑے ہوئے تھے، ایسا نہیں ہوتا ہے. صرف خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے. پھر دوسرا شرک بھی ان کے اندر آیا، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دے دی معجزانہ طور پر. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے. تو اس طرح ان کا دماغ خراب ہوا ہے، شرک ان کے اندر ہے. پوری جماعت کے اندر یہ ڈنڈے کے زور سے منوایا انہوں نے. بہرحال جو ہونا تو ہو گیا ہے. اب جو باقی بچے ہیں بہت کم لوگ، مخلص لوگ بچے ہیں. بہرحال پھر ہم منظم ہو گئے ہیں. ہمارے محترم کمال خان صاحب کو ہم نے اپنا امیر بنایا ہے اور بھی ساتھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. اسی دعوت کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر موجود ہے، ان کی تقاریر موجود ہیں، یہ دعوت موجود ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر کے اس دعوت کو آگے بڑھایا جائے اور اسی انداز سے بڑھایا جائے
انشاءاللہ خیر آئے گی، پوری دنیا کے اندر خیر آئے گی، اور اس راستے کے اندر جو بھی تکلیفیں آئیں گی، یہ صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں تکلیفیں ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارے علم سے نوازے گا، وسائل سے نوازے گا، مخلص اور باصلاحیت ساتھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ رنگ جہاں بدلی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کی اس شمع کو جلائے رکھے۔